ہم اپنے نبی کے طریقے کو دیکھتے ہیں کہ کیا ولادت کا دن منایا جاتا ہے یا وصال کا دن منایا جاتا ہے۔ میرے آقا حضور نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو جمعہ ہے یہ عید ہے، بلکہ حضور کے صحابی ہیں، ایک یہودی نے جس وقت قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، ورضیت لکم الاسلام دینا، جس وقت یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو یہودی نے سنی، اس نے کہا اگر یہ آیت ہمارے لیے نازل ہو جائے کہ جس میں کہا گیا کہ دین مکمل ہو گیا تو ہم اس دن عید مناتے ہیں۔ حضور کے صحابی تھے، آپ نے فرمایا جس دن یہ آیت نازل ہوئی اس دن ہماری دو عیدیں تھیں، ایک عرفہ کا دن تھا اور دوسرا جمعہ کا دن تھا۔ تو جمعہ کے دن کو کیا بنایا گیا؟ عید۔ اب آئیے حضور اس جمعہ کی ڈیفینیشن کیا بیان کرتے ہیں بخاری۔ میرے آقا حضور نے فرمایا یہ جمعہ یہ بڑی عظمت والا دن ہے، یہ دنوں کا سردار ہے، توجہ کرنا ہے، یہ دنوں کا سردار ہے۔ اسی دن آدم پیدا ہوئے، اسی دن آدم کا انتقال ہوا، اسی دن آدم پیدا ہوئے، اسی دن آدم کا انتقال ہوا۔ تو صاحب آدم علیہ السلام سارے انسانوں کے باپ ہیں، صحابی اس دن کو عید کہہ رہے ہیں۔ ان سے سوال نہیں کریں گے کہ ابے دن مرنے والے تھے تو عید مناؤ۔ حقیقت یہ ہے کہ نبی ان کا مرے جن کا کوئی مر گیا، ہمارا نبی کل بھی زندہ تھا، ہمارا نبی آج نبی زندہ ہے تو صحابہ ویسے ہی ہوتے ہیں۔ آج کسی ماں کا پتر انگلینڈ جاتا ہے تو بتاؤ ویزے کے لیے ماں کتنی دعائیں کرتی ہے؟ تو جس طرح اس جانوں میں سر بندی کتنا یار جانتے تو تمہیں ساتھیاں گلا دس گیا بھائی کل کے ہوئے جس دن ماں ساری زندگی رو رو ہے اپنا بڑا پتر کی ویزا لگی تو ویزا لگنا جلے پتر نہیں بیٹھ کے کیا دن تو ماں ٹاما مار رہا۔ اب ماں سے کوئی پوچھے ہوئے دعائیں کرتی رہی ہے ویزے کے لیے اور اب رو رہی ہے روئے پہ، وہ کہتی ہے جب میں اس کے زندگی اور لائف کو دیکھتی ہوں تو خوشی ہوتی ہے اور جب اپنی جدائی کو دیکھتی ہوں تو رونا آتا ہے۔ تو حضرات ہمارا نبی رب کے پاس گیا ہے، مرا نہیں ہے۔ جس وقت ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے آقا رب کے پاس ہیں، زندہ ہیں، تو ہمیں غم نہیں، اس دن کی ولادت کے حوالے سے خوشی ہوتی ہے۔ اور صحابہ کرام وقتی طور پہ اس لیے روئے کہ انہیں حضور کے بچھڑنے کا غم تھا۔ بتائیے کہ کیا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اگلے سال اس دن روئے؟ تو دسو نا، وہ صحابہ اگلے سال روئے اس دن؟ 12 ربیع الاول کو صحابہ اگلے سال روئے؟ اس تو اگلے سال، اس تو اگلے سال، وہ اگلے سال نہیں روئے تو تسی 1400 سال بعد روان دے۔ لیکن رہ گئی خوشی تو میرے نبی نے اپنی ولادت کی خوشیوں خود منائی۔ سرکار ہر سوموار والے دن روزہ رکھتے سب نے اس کے جو آپ نے فرمایا کیوں نہ میں روزہ رکھوں؟ کیونکہ میں اس دن پیدا ہوا۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو جناب ہمارا نبی زندہ ہے اور ہمیں قرآن و سنت نے یہ حکم دیا ہے کہ غم 3 دن ہے اور خوشی فارغ ہے، یعنی سوگ ہم نے 3 دن منانا ہے اور خوشیوں کے لیے کوئی ٹائم مقرر نہیں ہے۔ اس لیے ہم حضور کا میلاد مناتے ہیں، وصال نہیں مناتے۔ وصال وہ منائے جن کا نبی مر گیا ہے، ہمارا نبی زندہ ہے۔